بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پراسٹیٹ کے علاج کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ میڈیسن یا دواؤں کا استعمال ہے۔ اگر دواؤں سے فرق نہ پڑے تو دوسرا طریقہ آپریشن یا سرجری ہے، لیکن اکثر لوگوں کو دوائیں استعمال کرنے سے آرام آ جاتا ہے اور سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ کی علامات معمولی نوعیت کی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ معمولی نوعیت کی علامات میں ماہرین انتظار کرو اور دیکھو کا مشورہ دیتے ہیں۔ آپ کچھ عرصے تک اپنی علامات کو دیکھیں۔ کچھ کیسوں میں علامات بہت بہتر ہو جاتی ہیں اور آپ کو کسی ٹریٹمنٹ یا علاج کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اگر آپ کی علامات درمیانے یا شدید درجے کی ہیں تو اس صورت میں علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کو اپنے لائف سٹائل میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑیں گی۔ کوشش کریں کہ سونے سے پہلے آپ پانی نہ پئیں۔ اسی طرح جب آپ گھر سے باہر جانے لگیں تو اس سے کچھ دیر پہلے پانی وغیرہ نہ پئیں۔ اسی طرح آپ الکوہل اور کافی کا استعمال کم کریں گے تو آپ کی علامات میں بہتری ہوگی۔ کچھ دوائیں ایسی ہیں جو آپ کی پراسٹیٹ کی علامات کو بڑھا دیں گی۔ ان میں سے ایک ڈائفینہائڈرامین یا بیناڈرل ہے اور دوسرے نزلہ زکام میں استعمال ہونے والے نیزل ڈراپس ہیں جن میں سوڈو ایفیڈرین شامل ہوتی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ ان دواؤں کا استعمال نہ کریں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ لائف سٹائل کی تبدیلیوں میں ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آپ یورین پاس کر چکیں تو کچھ دیر انتظار کریں اور اس کے بعد پھر کچھ نہ کچھ یورین پاس ہو جائے گا، یعنی ایک ہی دفعہ میں 2 بار یورین کریں، لیکن یاد رکھیں کہ اس میں زور نہ لگائیں۔ پراسٹیٹ کے لیے جو دوائیں استعمال کی جاتی ہیں ان میں ایک گروپ الفا بلاکرز کا ہے۔ ان میں ٹیراگوکین یا ہائڈرین، ڈوکساگوکین یا کارڈورا، ٹیمسولوکین یا فلومیکس، ایلفوروکین یا یوروگیٹرل اور سائلوڈوکین یا ریپافلو شامل ہیں۔ پہلے جنرک نیمز ہیں اور بریکٹ میں برانڈ نیم دیے ہوئے ہیں۔ اب ایک ہی دوائی کے مختلف برانڈ نیمز ہو سکتے ہیں۔ آپ کے لیے کون سی دوائی بہترین ہے یہ آپ کے ڈاکٹر صاحب ہی آپ کو بتا سکتے ہیں۔ ٹیراگوکین اور ڈوکساگوکین پہلے بلڈ پریشر کے لیے استعمال ہوتی تھیں، لیکن اب یہ پراسٹیٹ کے علاج میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس تصویر میں جو بلیو دائرے کے اندر سٹرکچر دکھائی گئی ہے اسے بلیڈر نیک بولتے ہیں۔ ان دواؤں کا کام یہ ہے کہ یہ بلیڈر نیک کو بھی ریلیکس کرتی ہیں اور بڑھی ہوئی پراسٹیٹ کو بھی ریلیکس کرتی ہیں۔ اس طرح یورین پاس کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ جن دواؤں کا پہلے ذکر کیا گیا ہے جنہیں الفا بلاکرز کہتے ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت جلدی اثر کرتی ہیں۔
اور انہیں فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی علاج عام طور پر پہلے انہی دواؤں سے شروع کیا جاتا ہے۔ ان دواؤں کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ کو بیٹھنے میں یا کھڑا ہونے پر چکر آ سکتے ہیں اور بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے۔ چکروں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ ٹیراگوکسین اور ڈاکسازوکسین کو رات کو سونے سے پہلے لیں۔ اگر آپ ویاگرا استعمال کر رہے ہیں تو ٹیراگوکسین اور ڈاکسازوکسین مت لیں۔ ٹیمسولوکسین اور ایلفوزوکسین ویاگرا کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں کرتی۔ آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جن لوگوں میں مردانہ کمزوری ہے وہ ٹیڈالافل یا سیلیکس استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹیڈالافل پراسٹیٹ کی علامات میں بہتری لاتا ہے، لیکن پلیز آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ کوئی ایسی دوائی لے رہے ہیں جس میں نائٹریٹ شامل ہے یا آپ کے گردوں کا فنکشن ٹھیک نہیں ہے تو آپ ویاگرا اور ٹیڈالافل استعمال نہ کریں۔ دواؤں کا ایک اور گروپ ہے جسے الفا ریڈکٹیز انہیبیٹرز کہتے ہیں۔ اس میں فیناکسٹیرائڈ یا پروکسکار اور ڈیوٹاکسٹرائڈ یا ایووڈارٹ شامل ہیں۔ یہ دوائیں ان لوگوں کے لیے مفید ہیں جو اپنا مثانہ خالی نہیں کر سکتے، اور یہ دوائیں سرجری کے امکانات کو بھی گھٹاتی ہیں۔ ان دواؤں کے استعمال سے آپ کو 6 مہینے کے اندر بہتری کے آثار دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پروکسکار اور ایووڈارٹ کے استعمال کے بعد مردانہ کمزوری اور ڈپریشن کی شکایت ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ علامات اتنی شدید ہو جاتی ہیں کہ لوگ ٹریٹمنٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک PSA ٹیسٹ ہوتا ہے۔ فیناکسٹیرائڈ اور ڈیوٹاکسٹرائڈ کے استعمال کے بعد اس کی ویلیو میں 50% اضافہ ہو جاتا ہے۔ PSA کے لیول پراسٹیٹ کا کینسر ہو تو اس وقت بڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ دوائیں لے رہے ہیں تو یہ بھی PSA کے لیول کو بڑھا دیتے ہیں۔ جن لوگوں میں پراسٹیٹ کی علامات کی شدت بہت زیادہ ہو، جن کے پراسٹیٹ بہت بڑے ہوں، یا جو الفا بلاکرز ڈرگز ہیں، ان کی جو سب سے میکسیمم ڈوز ہے یا ہائیسٹ ڈوز ہے وہ استعمال کر چکے ہوں، ایسے لوگوں میں دونوں گروپس یعنی الفا بلاکرز اور الفا ریڈکٹیز انہیبیٹرز دونوں گروپس کی دوائیں اکٹھی دی جاتی ہیں۔ اس پودے کا نام سا پالمیٹو ہے۔ یہ جڑی بوٹیوں کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ یورپ میں اس کا استعمال بڑھی ہوئی پراسٹیٹ کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن لیٹسٹ میڈیکل لٹریچر کے مطابق اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ دوبارہ ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ سا پالمیٹو کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال ہو یا آپ کوئی بھی ریفرنس یا فرق کرے کہ آپ کو سا پالمیٹو کے بارے میں لیٹسٹ ریفرنس چاہیے تو آپ کومنٹس میں لکھیں، آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آخر میں دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔